میں ایک ضروری اعلان کر دوں کہ ایک بچہ جس کا نام فہد ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، جن پیرنٹس کا ہے پلیز آ کر کے یہاں سے لے لیں، وہ بہت دیر ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک بار دوبارہ درخواست کر دوں کہ حال میں بہت زیادہ شور غل ہے اور آڈینس کو بہت پرابلم ہو رہی ہے، مہربانی کر کے بچوں کو حال کے باہر لے جائیں، وہاں پہ کھیلنے کا انتظام ہے۔ فہد نام ہے بچے کا۔ تھینک یو۔ خواتین و حضرات، ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان سر سید احمد خان کے سچے پیروکار، جو ایک کامیاب انجینئر اور انٹرپرینور ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی شعبے میں بھی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ندیم ترین ہال کی تعمیر، ریاض میں ڈی پی ایس اسکول کا قیام اور دمام میں بیون اسکول کا قیام اور دیگر کئی تعلیمی ادارے قائم کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب ندیم ترین صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کریں۔ جناب ندیم ترین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صدر جلسہ مسند پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں آج کی اس محفل میں ہمارے موجودہ وائس چانسلر حمید الدین شاہ صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اپنے درمیان ان کو موجود پا رہے ہیں، اور یہ کمی اتفاق ہوتا ہے کہ موجودہ وائس چانسلر اولڈ بوائز کے بیچ یہاں وطن سے دور کی محفلوں میں کبھی شامل ہو سکیں اور حالات حاضرہ سے یا جو اس وقت کے واقعات ہیں ان سے ہمیں ڈائریکٹ انفارمیشن دے سکیں اور ہماری باتوں کو سن سکیں۔ اسی بیچ ہمارے درمیان استاد محترم جناب مکرم بھائی اور جناب جمیل قریشی صاحب موجود ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے یقیناً خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں دیار غیر میں ہم اسٹوڈنٹس اور ہمارے اساتذہ دونوں آج تک ہمارے تقریباً 30 سال یونیورسٹی میں چھوڑنے کے بعد بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپس میں ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ سعودی عرب میں شروع میں جب ہم لوگ آئے، میں 1980 میں یہاں ریاض میں آیا، تو اس وقت تعداد علیگرینس کی کافی کم تھی اور بالکل شروعات تھی کہ جب علی گڑھ سے لوگوں نے نکلنا شروع کیا تھا۔ لیکن یہاں تہران میں محترم جناب استاد ہمارے رشید الظفر صاحب تشریف لے آئے تھے، اور انہوں نے یہاں سر سید ڈے اور جمیل بھائی نے جیسے بتایا، جمیل بھائی نے ان لوگوں کی کوششوں سے یہاں سر سید ڈے کا ان لوگوں نے انعقاد کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ 4-5 لڑکے وہاں سے ریاض سے یہاں آئے تھے، یہ 1982 کی بات ہے۔ پہلی مرتبہ تمام ہوٹل میں وہ پروگرام ہوا تھا اور میں نے اس میں شرکت کی تھی، اور جبھی سے پھر ہم لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم بھی ریاض میں اس کی شروعات کریں، اور اس کے 2 سال کے بعد ریاض میں اس کی شروعات ہوئی۔ آج حالت یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں جیسے یمبو ہے، قصیم ہے، مدینہ منورہ ہے، تبوک ہے، ان جگہوں پر بھی اب ماشاء اللہ اتنے ایجوکیشن اکٹھا ہو گئے ہیں اور سب مل کر ان پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں۔ ساتھ یہ تو سعودی عرب میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیے وہاں الحمدللہ ایجوکیشن کی تعداد موجود ہے، اور سب مل کر کہیں اولڈ بوائز ایسوسیشن کے اندر میں اور کہیں المنائی دیگر اولڈ بوائز یا اولڈ المنائز کے اندر میں یہ پروگرامز ہوتے ہیں۔ میں کیونکہ علی گڑھ میں اتنا زمانہ رہا، تقریباً میں نے وہاں سے 79 میں سول انجینئرنگ کی اور اس کے بعد یہاں آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ سے نکلنے کے بعد لوگوں کو زیادہ علی گڑھ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اور انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے علی گڑھ سے کیا پایا۔ جب ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں جاتے ہیں، دوسری زبان اور دوسری ثقافت کے ملکوں میں جاتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں علی گڑھ نے کیا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید نے جن بنیاد پر یا جن باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے علی گڑھ کی بنیاد ڈالی تھی، اس میں ایک اہم موضوع یا ایک اہم کنسیڈریشن یہی رہا ہوگا
کہ کس طرح ہمارے قوم کے بچے یہاں سے اس درسگاہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اپنی جگہ بنا سکیں. میں سمجھتا ہوں ان کے لندن کے دورے سے جب انہوں نے لندن میں جا کر یہ دیکھا کہ قوموں کی عروج کا یا جو یورپینس ہیں ان کے عروج کے کیا اسباب ہیں, تو انہوں نے ضرور اس بات کو دیکھا ہوگا کہ یہاں کے رہنے والے کس طرح یہاں تعلیم حاصل کر کے ساری دنیا پر راج کر رہے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو ساری دنیا پر انہوں نے چھائے ہوئے ہیں. اسی کا اثر تھا کہ انہوں نے علی گڑھ میں ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ جہاں ہندوستان کے مختلف اضلاع سے, مختلف کلچر سے, مختلف زبانوں کے لوگ آ کر ایک ساتھ رہیں اور ان کی تعلیمی سرگرمیاں ایک طرف, تعلیمی سرگرمیوں میں ضرور ان کی دلچسپی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ وہ اپنے آپ جب یہاں سے نکلیں تو اپنے آپ کو دنیا میں اجنبی محسوس نہ کریں اور ان کے ساتھ گھل مل کر ایسا رہ سکیں کہ ان کا ایک الگ انداز ہو, ان کی ایک الگ پہچان ہو, وہ جہاں جائیں الگ طریقے سے پہچانے جائیں. میں سمجھتا ہوں یہی روح تھی کہ جو آج یہاں کار فرما ہے, اور ہم لوگ سعودی عرب میں تمام دنیا میں نکل کر اس بات کو ان کی یقینی بنا رہے ہیں کہ ہاں آپ نے جو سوچا تھا وہ صحیح تھا. ہم سب کو ان پر فخر ہے اور یقیناً اس فخر ہونا ایک چیز ہے, لیکن اس کا طریقہ, اس کو ریپے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے اور مزید ادارے قائم کر سکیں کہ جو جہاں سے ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور زیادہ دنیا میں پھیل سکیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک تعلیمی مشن تھا جو سر سید نے ہمیں دیا. وہ صرف ایک درسگاہ بنانا اس کا مقصد نہیں تھا, بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح قوم کے بچوں میں ایک یہ جذبہ پیدا ہو, انہیں اس بات کا احساس ہو کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کس نہج پر دینی ہے. میں سمجھتا ہوں سر سید نے جو کام 19ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں کرنے کا تھا وہ کیا. اب 21ویں صدی کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم کس طرح نئے انسٹیٹیوشن بناتے ہیں اور کس طرح علی گڑھ میں مزید تعلیم کے مواقع پیدا کرتے ہیں. محترم وائس چانسلر صاحب کا یہ دورہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اسی لیے تھا کہ وہ یہاں آئیں اور تشریف لائیں اور پورے مڈل ایسٹ کا دورہ کریں اور اس میں یہ بتائیں کہ جو لوگ یہاں پر علی گڑھ سے وابستہ ہیں, علی گڑھ کی تعلیم سے جو روشناس ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع فراہم کیے ہیں, وہ خود تعلیم کے میدان میں کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی کوششیں اور کاوشیں بہت زیادہ ہیں. ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک ایسا وائس چانسلر ملے ہیں کہ جن کا پورا دھیان اس بات پر ہے کہ کس طرح میرے جانے سے پہلے اس کی ترقی ہو اور وہاں خاص طور پر جو ہاسٹلس کی پرابلمس ہیں ان کو دور کیا جا سکے. میری کل علی گڑھ میں ملاقات ہوئی اور آج بھی بات ہوئی تو آپ نے بتایا کہ آپ نے کوششیں کی ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا نے کافی اچھا ایک سرمایہ مہیا کیا ہے خاص طور پر ہاسٹلس کے بنانے کے لیے, جس میں 1000 سے زیادہ لڑکوں کا اور تقریباً کئی سو لڑکیوں کے انتظامات ہوں گے. وہ تو گورنمنٹ کے پارٹ پر ہو رہا ہے, لیکن میں گزارش کروں گا کہ ہم لوگ کم سے کم این آر آئیز مل کر, میں بھی ان سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم سب این آر آئیز مل کر جو کہ ہر وقت یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو وہاں رہنے کے لیے ہاسٹل نہیں ملتا. مجھ سے بھی ریاض میں بہت سے میرے احباب یہ بتاتے ہیں کہ ان کا داخلہ تو ہو گیا لیکن لڑکیوں کے رہنے کے لیے ہاسٹل نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم سب مل کر ریاض, دمام اور جدہ کے اور پورے سعودی عرب کے لوگ مل کر ایک ایسا پروپوزل وائس چانسلر صاحب کو دیں کہ ہم لوگ جس کی بھی جو استطاعت ہو اس کے حساب سے, ورنہ ایک کمرہ وہاں پر فائنینس کریں اور کم سے کم 300 لڑکیوں کے لیے ایک ہاسٹل گرلس کالج میں بنائیں کہ جس سے ہماری لڑکیوں کو وہاں پر جا کر دشواری نہ ہو. دیکھیے ضروریات تو سب کی ہیں, جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کی ضروریات اتنی ہی زیادہ ہیں. صرف سمجھنا اس بات کو ہے کہ ہم پرائرٹی کسے دے رہے ہیں, ہماری افضلیت کس بات کی ہے, فوقیت ہم کس بات کو دیتے ہیں. ہم اپنی ضروریات میں سے کاٹ کر اگر نکالیں گے تو یہ پیسہ جبھی نکل سکتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں تو ہم ضرور ایسا کچھ انتظام کریں کہ ہمارے ذریعے دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں. میں اس بات کو ہمیشہ سبھی سے کہتا ہوں کہ دیکھیے اس کو پرائرٹی پر رکھیے اور کچھ نہ کچھ اپنی مادری درسگاہ کے لیے ضرور کیجیے, چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو. اور ہم میں ضرور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس بات کو کر سکتے ہیں. ایک کمرہ بنانے میں سمجھتا ہوں شاید 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کے قریب آتے ہوں گے, اور ہم لوگ
10 साल 20 साल से यहाँ मौजूद हैं, ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि हम में 300 लोग कम से कम ऐसे निकले कि जो इतनी रकम मुहैया करके और एक एक कमरा चाहे उनके नाम की वहाँ पर तख्ती लगा दी जाए। तो इस तरह का कोई प्रपोजल ज़रूर मैच्योर कीजिए। मेरा और रियाद के लोगों का साथ, आप लोगों के साथ ताउन पूरा रहेगा इंशाअल्लाह। आप लोग बढ़िए आगे और इस सिलसिले में कुछ कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया नजीम भाई। मैं एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश कर दूं कि प्लीज़, बहुत शोरगुल है, ये अच्छी बात नहीं है कि मुकर्रिर यहाँ पे तकलीफ कर रहा हो और लोग बातें और शोरगुल कर रहे हैं। मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा कि जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं उनको प्लीज़ जहाँ पे खेलने का इंतज़ाम किया गया है वहाँ तक उनको ले जाएं। ख्वातीन हज़रात, 1857 की बगावत चूँकि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की क़यादत में हुई, अंग्रेज़ों ने बिलखुसूस मुसलमानों को बगावत का जिम्मेदार ठहराया और उन पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ दिया। हज़ारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया, सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया गया और हुकूमत के अहम ओहदों से दूर कर दिया गया। ऐसे नाजुक और मुश्किल हालात में सर सैयद अहमद खान ने अपनी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए असबाब बगावत हिंद की तस्नीफ की और उसमें उन्होंने बगावत के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली और बगावत के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दिया और हुकूमत को कुछ तजावीज़ पेश की। उन्हीं तजावीज़ में से एक थी अवाम और हुकूमत के में बेहतर राब्ता कायम करने के लिए एक जमात का क़याम। इसी तजवीज़ की बुनियाद पर अंग्रेज़ों ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तश्कील की, जो आगे चलकर मुल्क की आज़ादी की मशअल राह बनी और आज भी मुल्क की रहनुमाई कर रही है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मैं सैयद अहमद खान पर मजीद रोशनी डालने के लिए एक तहसीन अली, जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं, आला दर्जे के मुकर्रिर हैं और अदब से गहरा ताल्लुक रखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस्ताद भी रह चुके हैं और वार्डन और डायरी हाल इंचार्ज भी रह चुके हैं। यहाँ KPPM में तवील अरसे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं ज़हमत देता हूँ मोहतरम जनाब मुकर्रम खान साहब से कि वो तशरीफ ले आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम जनाब मुकर्रम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। भाई करीम साहब, अभी आपने अल्लामा का शेर पढ़ा कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि एक मुद्दत से पैदा कोई दीदवर नहीं होता, और अगर होता है तो मुसलमानों के घर नहीं होता। अब तो हमारी पस्ती की कैफियत ये है कि शायर ने ये कहा कि मैं बताता हूँ ज़वाले अहले मग़रिब का प्लान, मैं बताता हूँ ज़वाले अहले मग़रिब का प्लान, अहले मग़रिब को मुसलमानों के घर पैदा करो। और ये जो हम लोग शेर व शायरी करते रहते हैं, इसकी वजह भी यही है कि दरीदा दामनों खस्ता गिरेबानों की बातें हैं, गज़ल में जितनी बातें हैं मुसलमानों की बातें हैं। अब बात निकली है शेर की, तो अर्ज़ करता हूँ, ए अलीगढ़ ए जवां किस्मत दबिस्ताने कुहन, ए किशम ए फिक्र से ताबिंदा तेरी अंजुमन, तेरे पैमानों में लर्ज़ां है शराबे इल्म फन, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन, मिश्अले मीना से रोशन तेरा मैं खाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे। आमीन। आपको कहते नहीं, नहीं कह लेता। अभी जो पंक्तियां काव्य की
میں نے آپ کے سمکھ پرستت کی اس کے رچیتا ہیں علی گڑھ مسلم وشودیالیہ کے بھوتپورو اور ورشٹھ چھاتر شری سبیر حسن خان جوش ملی آبادی، پرنتو وہ نشکاست چھاتر ہیں کیونکہ اپنی کسی کارروائی کی پر ان کو نکال دیا گیا تھا وشودیالیہ سے۔ تو میں نے یہ زبان جو اس وقت استعمال کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری وشودیالیہ کے سنستھاپک سورگیہ سید احمد کا جیوت ہوتے تو ان کا تمام پریاس، تمام بل اس اور کیندرت ہوتا کہ ہم اس بھاشا میں نپڑتا پراپت کریں جو شاسن کی، پرشاسن کی اور کاریالیہ کی بھاشا ہے۔ پرنتو وارتالاب کی بات یہ ہے کہ وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ جوش ملی آبادی صاحب کا جو میں نے خطاب آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ وہ علی گڑھ سے نکال دیے گئے تھے تو بہکی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ یہ فرمایا، ہم لوگ نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھتے ہیں، جوش صاحب نے فرمایا اپنے بارے میں خود، کیوں اہل نظر پڑھیں نہ کلمہ میرا، شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش۔ ایک دفعہ یہ فرمایا کہ ابلیس بہر طور دغا دیتا ہے، انسان کو بہر رنگ سزا دیتا ہے، کرتے سک نہیں گناہ جو احمق ان کو بے روح نمازوں میں لگا دیتا ہے۔ کراچی اولڈ وائز کلب میں ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ جو آپ یہ کفر کے کلمات کہتے رہتے ہیں آپ کو خوف نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے جو بات جواب دیا وہ قابل شنید ہے۔ کہنے لگے کہ خواب میں مجھے کانفیڈینشل سرکولر دکھائی دیا ہے، اس کی بنا پر میں یہ کرتے رہتا ہوں۔ پھر یہ فرمایا کہ علی گڑھ کا بانی، علی گڑھ کا مفکر اور علی گڑھ کا اور مسلمانوں کا بھائی خواہ جس کا نام سید احمد تھا، وہ اتنا نیک تھا کہ سینٹرل سیکریٹریٹ یونیورسٹی سے جو آرڈر جاری ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتائی دیتا ہوں۔ وہ انہوں نے وہاں بیان کیا، وہ اس طریقے سے ہے: دا پرووسٹ پیراڈائز ہال may kindly note that any person having any relationship with the monogram of Allama al-Insana ma lam ya'lam may kindly be admitted to one of your hostels without any clarification from this office, provided number one, that he produces a use clearance certificate from the office of bursar of AMU. And second thing is that he has not done a shirk. And the third thing is that he has not hurt anybody in any way, irrespective of caste and creed. کیا اسلام کی اس سے بہتر کوئی تصویر اور ہو سکتی ہے؟ علماء تو جو کوئی بیان کرتے ہیں وہ تو ہے آپ لوگوں کے علم میں۔ شاعر اردو کا یہ کہتا ہے، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب، میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن کا، آشتی کا، مہر و مروت کا ہے نام، وسعت قلب کا، اخلاص و اخوت کا ہے نام، تختہ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام، یعنی سردار ندار دست در دست یزید۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ میرا اسلام نگو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام ہے۔ ورنہ صدر اعلی وقار جناب افتخار صاحب، معزز مہمان خصوصی شیخ الجامعہ جناب شاہ صاحب، محترم بھائی انیس الدین ملک صاحب، جمیل قریشی صاحب، پرویز کری صاحب اور میاں ندیم کریم، I think so that I have got a right to say like that
السلام علیکم. علی گڑھ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں جائیں وہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے. علی گڑھ ہم لوگوں کے ذہن پہ کس طرح سوار ہے اس کا انداز اس سے لگائیے. ایک دفعہ مجھے عمرے میں حاضری کا اتفاق ہوا. وہاں اتفاق سے اقامہ گم ہو گیا جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے. میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے علی گڑھ کے MCH کیا تھا انہوں نے, یعنی عربی کے فاضل. وہ اور میں دونوں جو کا قاعدہ ہے یہاں کا اس کے مطابق پولیس اسٹیشن میں پہنچے. تو میرے ساتھی تھے, انہوں نے ترجمان کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے. میں کیونکہ جانتا تھا کہ علی گڑھ میں پڑھے ہوئے ہیں, عربی کے اسکالر ہیں, میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ علی گڑھ والوں کو اپنے سبجیکٹ کے علاوہ تمام سبجیکٹ میں بڑی مہارت حاصل ہوتی ہے. برائے مہربانی آپ تکلیف نہ کریں, میں خود اپنا ترجمہ کر لوں گا. مگر نہیں مانے وہ. خیر وہاں پولیس اسٹیشن میں پہنچے اور وہاں درخواست میں نے عرض کی, تھوڑی کچھ انہوں نے بتایا. جو ایسے جو صاحب تھے وہ معاملے کو سمجھ گئے, کیونکہ عام طور پہ جو لوگ اقامہ گم کرتے ہیں وہ کلپریٹ ہوتے ہیں, اور میں اب وہ تو دونوں شکل سے مجرم نظر ہی آ رہے تھے. انہوں نے فرمایا لا ترو من ہنا, جس کا مطلب تھا کہ یو کین ناٹ گو فرام ہیئر. اس کے بعد انہوں نے پاز دیا تھوڑا, تو ان کے دفتر میں کوئی ملازم ہوں گے علی, ان سے کہا یا استاد علی شاہ بدون شکر, جس کا مقصد تھا کہ استاد علی چائے لائیے بغیر شکر کے. جو میرے ساتھ ایک ترجمان تھے انہوں نے اس میں بدون سنا, علی سنا, اور اس کے بعد اس ترجمہ میں نے سنایا, مجھے سن لیجیے. انہوں نے فرمایا کہ ایسے جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ علی گڑھ میں استاد رہ چکے ہیں اس لیے چائے پیے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتے آپ. میں حالانکہ بڑی پریشانی کے عالم میں تھا, لیکن اس کے باوجود اپنے لگا بہت ناراض ہوئے اور آ گئے. فرمانے لگے کہ میں نے آج تک ایسا کلچر نہیں دیکھا کوئی کو ہم رہا ہو. میں نے اپنی عربی میں اور انگریزی میں بتا دیا کہ ترجمہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے. اس قدر ہنسے وہ انہوں نے گلے لگایا. انہیں ہمارے ترجمان صاحب کو یہ کہا کہ میری 50 برس کی عمر ہو گئی, میں نے اس خبر عربی کا دورہ آج تک نہیں دیکھا. اور ہمیں بڑا احترام کیا کہ آئی دکھائی رپورٹ کے بس میں. لیکن علی گڑھ کے عالموں کا عالم یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایک استاد ہیں مولانا عبدالعزیز میمن صاحب. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کسی لفظ کے بارے میں عربی کے لا ادری جمع عربی, اس کا مطلب یہ کہ وہ لفظ عربی ڈکشنری میں ایگزسٹ نہیں ہے. بہرحال ان کو ذکر کرنے کے لیے قربانی اور اساتذہ نے سازش کی. اور جو ہماری لائبریری ہے, جب میں لفظ ہماری لائبریری کہتا ہوں, یہ مجھے رشتہ پردھان نے بتایا کہ اگر ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں اور اگر ہماری لائبریری کہیں تو اس کا مطلب ہے آزاد لائبریری. اگر ہم کہیں ہمارا وائٹ اندر تو اس کا مطلب ہے علی گڑھ کا وائٹ. تو خیر اس لائبریری سے انہوں نے ایک مینوسکرپٹ نکالا, اس میں سے 2 ورقے نکالے گئے, اور 2 ورقے نکالنے کے بعد اس میں بالکل ویسے ہی 2 ورقے اور ایڈ کیے گئے, اور اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیا گیا, اور اس کے بعد ڈکشنری جو تھی واپس کر دی گئی اس میں مینوسکرپٹ سیکشن میں. اور ان سے وہ جو لفظ تھا وہ پوچھا گیا کہ صاحب اس کے معنی کیا ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ لا ادری. تو جو سوال کنندہ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ لفظ تو میں عربک میں ہے. کہنے لگے ہاں بالکل ہوگا ضرور, مگر اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہر لفظ میں جانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھنا چاہوں گا. اور وہ چونکہ سب معاملہ جو پکا پکایا تھا وہ ڈکشنری میں لا کے دی گئی, اور انہوں نے وہ ڈکشنری دیکھی اور اس کے بعد لفظ کو دیکھا, اور اس کے بعد شکریہ ادا کیا ان کا جو لوگ تھے, اور کتاب جو تھی واپس کر دی. جب کتاب واپس کی جا رہی تھی انہوں نے کہا 1 منٹ کتاب دیجیے گا, تو کتاب واپس دی گئی انہوں نے اپنی ناک ان دونوں ورقوں کے درمیان رکھی اور لمبا سانس لیا, اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ دونوں ورق ابھی ایڈ کیے گئے ہیں. بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی. محترم شیخ الجامعہ جناب شاہ صاحب کو مجھے خیال آیا کہ اس نام سے بڑے فوائد ہیں. ہمارے یہاں پروفیسر شاہ مسعود عالم صاحب ہوا کرتے تھے, زولوجی کے پروفیسر.
यूनियन के ट्रेजर थे। और ऐसा हुआ कि महाराजा करण सिंह साहब उस ज़माने में हेल्थ मिनिस्टर थे जसवंत गांधी की कैबिनेट में, तो तशरीफ़ लाए और जैसा कि रिवाज है सर सैयद के मज़ार पर तशरीफ़ ले गए चादर चढ़ाने के लिए। वहाँ खुसरो साहब जो वाइस चांसलर थे उन्होंने तारुफ कराया कि हमारे शाह साहब हैं ये। शाह साहब का चेहरा इतना सोखो सफ़ेद और इतनी वजाहत थी उनके ऊपर के जो लोगों ने देखा होगा वो अंदाज़ा कर सकते हैं। महाराजा साहब ये समझे कि ये दरगाह के सज्जादा नशीन है, तो बजाय उनसे हाथ मिलाने के घुटनों पे झुके और बहुत सारे नोट निकाल के उनकी खिदमत में पेश किए। अब शाह साहब हैरान रह गए और कुछ उन्होंने ऐसा इजहार किया तदब्बुर का। खुसरो साहब ने फरमाया कि शाह साहब ले लीजिए इस दरगाह का नजराना है। उसके बाद जनाबे वाला वो महफिल गरम हो गई। शाह साहब में और खुसरो साहब में इख्तलाफ हो गया किसी मामले पे मस्जिद के एक कोने में। आमतौर पे अलीगढ़ के असातिज़ा वाइस चांसलर से इख्तलाफ नहीं करते हैं तो इख्तलाफ बराए इख्तलाफ या इख्तलाफ नहीं करते और माफ़ करते हैं तो माफ़ का बराए खुशामद। अगर सही राय दें तो मामला वही बहुत सही तौर पर चल सकते हैं। तो खैर पता ये चला बाद में कि वो दरअसल नजराने के रुपयों की तकसीम पे झगड़ा हो रहा था। मोहतरम शाह साहब अर्ज़ करता हूँ कि अगर ये वाक़या पेश आए तो तकसीम में मुझे भी याद रखें। हुज़ूर वाला आपसे अर्ज़ ये करना था कि आप जो हैं फ़रोग़ इल्म व अदब की एक अंजुमन है वो, फ़रोग़ इल्म व अदब की एक अंजुमन है वो, मताए कौम एक बहुत बड़ा गुलशन है वो। आपने जो वहाँ कोशिशें की हैं और इस्लाहात की हैं, मैं उनके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मगर ये अर्ज़ करना था कि आपकी कोशिशों से गुलशन में चार चंद गिरेबां हुए तो हैं, गुलशन में चार चंद गिरेबां हुए तो हैं, रोशन वहाँ बहार के इम्कान हुए तो हैं, उसमें लहू जला हो आपका या जानो दिल, महफिल में कुछ चिराग फरोज़ां हुए तो हैं। आपने जिस मरहूम ज़ुबान में मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ और ये मरहूम लिबास जो मैंने पहन रखा है इसके सिलसिले में जो अहकामात जारी किए हैं मैं तमाम की अलीगढ़ कमेटी की तरफ से उनका आपका शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम अर्ज़ ये करना है कि वो गुलसितां है एक, उसके बाग़बां हैं आप, वो कारवां है आप एक, उसके मीर कारवां हैं आप। न छुए ख़िज़ाओं से बस ये ख्याल रहे, लुटेरे लूट न लें कारवां ख्याल रहे। अब बात अजीम हस्ती की जिसके बारे में अभी फरमाया कलीम साहब ने कि कुछ अर्ज़ करूँ तो लोगों को उनकी तफसील हयात के बारे में इतनी मुकम्मल मालूमात हासिल हो गई हैं कि एक दफ़ा दम्माम में फंक्शन हो रहा था। मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रर ने फरमाया कि सर सैयद का तबादला बिजनौर से मुरादाबाद 1858 में हुआ। वहाँ एक उसके फूड एंड बेवरेजेस के इंचार्ज थे कपूर साहब, बड़े गौर से आप लोगों के कल से तुम्हें शरीक हुआ करते थे। उन्होंने लोकमा दिया अप्रैल 1858 में। तो उस सिलसिले में तो मैं कुछ अर्ज़ कर करूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि जब कॉलेज कायम हो गया तो उसके बाद फिर पहले उन पर क्रिस्टान का, पुलिस का और बेदीन का इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद फिर शिया सुन्नी तफ़र्क़ा पैदा किया गया। इनसे पूछा गया कि ये बताइए आप कि खिलाफत का हक़दार सही कौन था। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, ए गिरफ्तारे अबू बकरो अली होशियार बाश, ए के दशनासी खफीरा अजली होशियार बाश। सर सैयद ने जवाब दिया कि मैं तो इन दोनों लोगों का नाम भी नहीं ले सकता जिनका आप नाम ले रहे हैं, बगैर वजू के मैं इस सिलसिले में कोई राय नहीं दे सकता और न उस ज़माने के सही हालात मालूम हैं। तो क्योंकि जिक्र करना मकसूद था, उन्होंने कहा कि अगर सही हालात मालूम हो जाएं तो उन्होंने कहा सही हालात मालूम तो उस सूरत में होते कि जब मैं वहाँ मौजूद होता।
تو دونوں کا اگر آپ موجود ہوتے تو کیا کرتے؟ تو آہستہ سے جواب دیا کہ میں خلافت کا دعوے دار ہوتا اور صحابی ہوتا، اور یہ دونوں لوگ جو ہیں ان دونوں کو میں اپنے حق میں متفق کر لیتا۔ سر سید نے ایک خواب تو وہ دیکھا تھا جس کی بنا پر آج ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ ایک خواب انہوں نے بجنور میں دیکھا، وہ مولانا حاجی نے فرمایا ہے کہ سر سید دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک چاندنی رات ہو رہی ہے، چبوترے پر ایک سفید پوش بندوق آئے اور انہوں نے مجھے ایک قلم دان دیا، اور اس کے بعد آواز آئی کہیں سے کہ سید احمد مبارک ہو، سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں قلم دانے کے علم عنایت کیا ہے۔ چنانچہ اگر مسجد میں داخل ہوں ہم اپنی درسگاہ کی، ایک طرف لکھا ہوا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضرت علی علم کا دروازہ ہیں اور میں علم کا شہر ہوں۔ اب وہ پیچھے سے آ گئے ہیں جناب ہمارے کلیم صاحب، جو نقاب رخ اٹھا دی تو یہ قید بھی لگا دی، اٹھے ہاتھ نے کہا لیکن کوئی کام تک نہ پہنچے، مگر خوف ان کا لازمی ہے۔ بات ختم کرتا ہوں، نامکمل رہ گئی۔ آخری بات یہ کہ مسلمانوں کا ایک بڑا عظیم جلسہ تھا لکھنؤ میں، سر رضا علی بڑے مشہور طالب علم ہیں ہمارے، وہ اس کی صدارت کر رہے تھے۔ مسز سروجنی نائیڈو آ گئی ہیں۔ مسز سروجنی نائیڈو کا بڑا احسان ہے علی گڑھ پر، مسز سروجنی نائیڈو کا، پنڈت نہرو کا، مولانا آزاد اور رفیع احمد کلوائی صاحب کا، لیکن ایک نام ہم لوگ بھولتے ہیں اور وہ نام ہے مسٹر گووند رائن ICS، ہوا دا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آف علی گڑھ ان اگست 1947۔ انہوں نے جتنی خدمات انجام دی میرے خیال میں ان کی خدمات ان کے برابر ہیں جن لوگوں کا میں نے نام دیا۔ خیر بات نکلی، سروجنی نائیڈو صاحبہ نے ان سے کہا ہمارے رضا علی صاحب سے کہ مجھے آپ کی سیاست سے تو کوئی دلچسپی نہیں، مگر آپ لوگوں کا دلچسپ ہوتا ہے بہت جلسہ، اور کھانا آپ لوگ بہت عمدہ کھاتے ہیں۔ تو رضا علی صاحب نے کہا کہ خاتون محترم سلطنت تو ہم کھو چکے، اب کیا کھانا بھی اچھا نہ کھائیں؟ تو اب آپ اچھا کھانا کھائیے۔ کلیم صاحب کا دست دراز ہو چکا ہے، جتنے سخن ہیں ان میں یہی ہے سخن درست۔ یہ تو جمیل بھائی نے فرمایا، میں عرض یہ کرتا ہوں میری بات سن لی، میری بات مانی، عنایت کرم شکریہ مہربانی۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے، کیونکہ شرعی گواہ کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ میں نے ڈائننگ ہال کا کھانا 25 برس کھلایا لوگوں کو اور خود کھایا، علی گڑھ کا کھانا کھا کے نہ کوئی عاقل ہو سکتا ہے نہ بالغ ہو سکتا ہے۔ اس کا معلوم سنا ہے کہ وائس چانسلر صاحب نے اس تبدیلی کی ہے، ممکن ہے اب یہ صورت نہ ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ محترم بھائی، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم شاید پوری بات نہیں سن سکے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سے کبھی۔ میں اگلے آئٹم پہ جانے سے پہلے میں درخواست کر دوں کہ پلیز اپنے والنٹیئر سے کہ جو بچے یہاں پہ شور مچا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کو ہال کے باہر پلیز جہاں کھیلنے کا انتظام کیا گیا ہے وہاں پہ ان کو پہنچا دیں۔ یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ مقرر یہاں پہ تقریر کر رہا ہو اور ہم لوگ باتیں اور شور مچا رہے ہیں۔ بات مدت کے لیے گھڑی آئی، آپ آئے تو زندگی آئی، شکریہ اے حضور آنے کا، وقت جاگا غریب کھانے کا۔ خواتین و حضرات، یہ بہت فخر اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی ہماری درسگاہ کے سرپرست اعلیٰ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ یوں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوتا، پھر بھی رسم کی ادائیگی کے لیے مختصر یہ بیان کر دوں کہ اعلیٰ جناب لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم نینی تال کے سینٹ جوسف کالج سے کی۔ 1968 میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کے ذریعے ہندوستان کی فوج میں داخل ہوئی اور فوج کے مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے۔ اپنی فوجی خدمات کے دوران بھی انہوں نے اپنی تعلیم برقرار رکھی۔ انہوں نے 1980 میں مدراس یونیورسٹی سے MSc ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ مینجمنٹ کی ڈگری اور 1993 میں اندور یونیورسٹی سے MPhil کی ڈگری حاصل کی۔ وہ فوج کے مختلف تعلیمی اداروں سے بھی منسلک رہے۔ سفارتی سطح پر 1994 سے 1997 تک سعودی عرب میں ڈیفنس اٹیچی کے عہدے پر
فائز رہے. فوج کے عدلیہ شعبے سے بھی آرم فورسز ٹرمینل دہلی میں بطور پرنسپل بینچ جو کہ ہائی کورٹ جج کے بمقابل عہدہ ہے کام کیا. ان کی فوج میں اعلیٰ خدمات کی بنیاد پر فوج کے سب سے بڑے پیس ٹائم ایوارڈ پرم وششٹ سیوا میڈل، سینا میڈل، وششٹ سیوا میڈل سے نوازا گیا. 40 سال کی طویل خدمات کے بعد بری فوج کے نائب سربراہ یعنی ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر پہنچ کر ریٹائر ہوئے. آج ہمارے بیچ ایک عظیم مقصد لے کر تشریف لائے ہیں. وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اعلیٰ درجے کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں. اس عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 100 کروڑ روپے کا منصوبہ تیار کیا ہے. اس امید کے ساتھ کہ دنیا بھر میں پھیلے علی اور یونیورسٹی کے دیگر خیر خواہ اس نیک کام میں ان کا بھرپور تعاون کریں گے. میں زحمت دیتا ہوں مہمان خصوصی عالی جناب لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں روشناس کریں. Assalamu alaikum. Honorable colleagues on the dais, colleagues, ladies and gentlemen, I did not have the privilege of studying at Aligarh Muslim University, but my